ایک رات شیرو ٹہلتے ٹہلتے جنگل کے قریب ایک عجیب دریا کے کنارے پہنچتا ہے۔ دریا کا کنارہ درختوں کی لمبی مڑی ہوئی شاخوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی اور دھند ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ہوا میں بھی ایک ٹھنڈی خاموشی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ دریا کی لہریں تیرتی ہوئی ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ شیرو اس سناٹے سے ڈر گیا۔ چونکہ شیرو کو نئی نئی جگہ دیکھنے کا شوق تھا، اس لیے وہ ڈر کے باوجود دریا کے کنارے چل پڑا۔ چلتے چلتے شیرو کو اپنے پیچھے عجیب سائے نظر آئے۔ وہ سائے دریا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور شیرو کو آوازیں لگانے لگے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ شیرو ڈر سے بھاگنے لگا۔ وہ سائے اس کے پیچھے پیچھے تھے، لیکن شیرو نے تیز بھاگ کر ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور ایک محفوظ جگہ آ گیا۔ پھر وہ آگے دریا کی طرف بڑھا۔ دریا کے دونوں طرف لائٹیں چمک رہی تھیں۔ شیرو ان لائٹوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ اچانک اس نے ایک بڑی لائٹ درخت سے لٹکی دیکھی۔ شیرو نے اسے پکڑا اور نیچے اتار لیا۔ نیچے اتارتے ہی لائٹ بولنے لگی اور شیرو کو اپنے ساتھ چلنے کو کہنے لگی۔ شیرو ٹھنڈی سانس لینے لگا۔ ڈر کے باوجود اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر وہ لائٹ کے ساتھ چلتا رہا اور پھر لائٹ دھند میں غائب ہو گئی۔ پھر شیرو کو اچانک دریا سے پیلی مچھلیاں اڑتی اور تیرتی ہوئی نظر آئیں۔ شیرو اڑتی مچھلیاں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ایک موٹی مچھلی اڑتی ہوئی شیرو کے پاس آئی اور کہنے لگی، دریا کے انجام سے بچو، تم غلط جگہ آ گئے ہو، یہ دریا بھوتوں اور سایوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ کر پانی میں واپس غائب ہو گئی۔ اب شیرو کی سانس رکنے لگی اور وہ کانپنے لگا۔ شیرو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا آگے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ شیرو ٹھنڈی سانسوں سے آگے بڑھتا ہے۔ پھر ایک پرانی کشتی دریا کے کنارے درخت سے بندھی دیکھتا ہے۔ شیرو بڑے حوصلے سے کشتی کے اندر قدم رکھتا ہے۔ وہ کشتی خود چلنا شروع ہو جاتی ہے اور اسے ڈراؤنے دریا کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسے ہی شیرو آگے بڑھتا ہے تو اسے جھاڑیوں کے پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ڈر سے کشتی کے کنارے ٹیک لگا لیتا ہے۔ پھر دریا میں خوفناک سفید بھوت دیکھتا ہے۔ وہ زور زور سے شیرو کا نام پکارتے ہیں اور آہستہ آہستہ شیرو کی طرف بڑھتے اور شیرو کو گھورتے ہیں۔ شیرو کا ڈر کے مارے برا حال ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھوت پانی کے اندر غائب ہو جاتے ہیں۔ شیرو کو دریا کے پار ایک پرانا پل نظر آتا ہے۔ جیسے ہی کشتی اس پل کے نیچے سے گزرتی ہے، اس پل پر بھوت کی شکلیں نمودار ہوتی ہیں اور پل کے اوپر بے شمار بھوت آ جاتے ہیں۔ شیرو کو عجیب آوازوں سے پکارتے ہیں۔ شیرو اپنے آپ کو بھوتوں میں گھرا دیکھ کر ہچکیاں لینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ پھر کشتی تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور تیزی سے ایک آبشار کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ شیرو آبشار سے عجیب گرج سنتا ہے۔ جب وہ آبشار کے قریب پہنچتا ہے تو اسے ارد گرد ڈراؤنے ہاتھ نظر آتے ہیں جو پانی سے نکل کر شیرو کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیرو وہ ہاتھ دیکھ کر کانپنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو ہاتھوں سے بچاتا ہے۔ اب اسے ایک ہی بات ستا رہی تھی کہ وہ اس مصیبت سے کیسے نکلے۔ پھر اس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دونوں بازو اٹھائے اور ڈراؤنے ہاتھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شیرو کو بہادری سے کھڑا دیکھ کر ہاتھ تھوڑے پیچھے ہو گئے۔ شیرو نے وہاں سے جلدی سے دوڑ لگائی اور دریا کے کنارے آ گیا۔ شیرو بہت ڈرا ہوا تھا اور کانپ رہا تھا، لیکن شیرو نے ہمت سے اس خوفناک ندی سے چھٹکارا پا لیا اور اس سے فیصلہ کیا کہ دوبارہ کبھی اس راستے پر نہیں جائے گا۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار